بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ برطانوی میڈیا کا برطانوی فوج کا ایک نیا انکشاف۔ 19 جولائی کو ایران، روس اور ترکی اکٹھے ہو رہے ہیں۔ سری لنکا کے صدر ملک سے فرار ہو گئے۔ یزید ہر دور میں ہوتے ہیں، ان سے ڈرنا نہیں ہے۔ وزیر اعظم عمران خان۔ عمران خان پھر لاڈلا بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نون لیگ۔ عالمی ادارہ صحت کی جانب سے پھر وارننگ جاری۔ ابھی بھی ہمیں ایک طویل فاصلہ طے کرنا ہے۔ اقوام متحدہ۔ ناسا کائنات کے رازوں تک شاید پہنچ گیا۔ کئی ملکوں کا اسرائیل کے خلاف رد عمل۔ سڑکیں زیر تعمیر چلی جائیں تو دنیا ہی بدل جائے۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ برطانوی میڈیا نے انکشاف کیا ہے کہ افغانستان میں برطانوی فوجیوں کے ہاتھوں 50 سے زائد قیدی اور غیر مسلح افراد مارے گئے ہیں۔ متعدد افراد کا کہنا ہے کہ انہوں نے رات کے چھاپوں کے دوران غیر مسلح لوگوں کو مارتے دیکھا۔ سابق فوجیوں کے بیان کے مطابق فورس کے اندر موجود کچھ افراد زیادہ سے زیادہ انسانی جانوں کی گنتی کرنے کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے تھے۔ اندرونی ای میل سے معلوم ہوا ہے کہ اسپیشل فورسز کی اعلیٰ سطح کے افسران کو بھی معلوم تھا کہ غیر قانونی اموات پر تشویش پائی جاتی ہے، لیکن وہ ملٹری پولیس کو اطلاع دینے میں ناکام رہے۔ ایک ایس ای یونٹ نے 6 ماہ کے دورے میں 54 افراد کو غیر قانونی طور پر جان سے مارا۔ مذکورہ معاملے پر برطانوی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ میڈیا میں محض الزامات کی بنیاد پر نتائج اخذ کیے گئے ہیں، جبکہ ان الزامات کی پہلے ہی مکمل چھان بین ہو چکی ہے۔ میڈیا میں لگائے گئے واقعات کی تحقیقات میں مقدمہ چلانے کے لیے کافی ثبوت نہیں ملے۔ وزارت نے یہ بھی کہا کہ وہ کسی بھی نئے ثبوت پر غور کرنے کے لیے تیار ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ روسی صدر پیوٹن اور ترک صدر رجب طیب اردوان شام امن مذاکرات کے لیے 19 جولائی کو ایران کا دورہ کریں گے، جہاں وہ اپنے ایرانی ہم منصب ابراہیم رئیسی اور ترک صدر اردوان سے ملاقات کریں گے۔ ایران میں ہونے والی 7 افریقی ملاقات کا مقصد مشرق وسطیٰ میں 11 سال سے جاری تنازع کے خاتمے کا حل نکالنا ہے۔ دورے کے موقع پر پیوٹن صدر رجب طیب اردوان سے الگ ملاقات بھی کریں گے۔ دوستو، یاد رہے کہ فروری میں یوکرین پر روسی حملے کے بعد سے صدر پیوٹن کا یہ دوسرا غیر ملکی دورہ ہے۔ اس سے پہلے جون میں صدر پیوٹن نے تاجکستان کا دورہ کیا تھا۔ شدید معاشی بحران اور احتجاج سے دوچار ملک سری لنکا کے صدر ملک سے بھاگ گئے ہیں، جبکہ حکومتی ذرائع نے ان کے مالدیپ پہنچ جانے کی تصدیق کی ہے۔ ملک چھوڑنے سے چند گھنٹے پہلے انہوں نے استعفیٰ دینے کا فیصلہ بھی کیا تھا۔ وہ اپنی اہلیہ اور 2 باڈی گارڈ کے ہمراہ ایئر فورس کے جہاز میں ملک سے نکلے۔ اس وقت وہ مالدیپ کے دارالحکومت میل میں ہیں۔ زیادہ امکان یہی ہے کہ وہ وہاں سے کسی اور ایشیائی ملک منتقل ہو جائیں گے۔ امیگریشن حکام کے مطابق وہ قوانین کے مطابق صدر کو ملک چھوڑنے سے نہیں روک سکتے تھے۔ گزشتہ ہفتے ہزاروں کی تعداد میں مظاہرین کے وزیر اعظم ہاؤس میں گھسنے کے بعد راجا پکاسا نے مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا تھا۔ صدر جمعے کے بعد سے کسی ملک میں کہیں دکھائی نہیں دیے تھے۔ سری لنکن پارلیمنٹ کے اسپیکر کا کہنا ہے کہ ان کا ابھی تک صدر سے رابطہ نہیں ہوا، جبکہ صدر کے قریبی ذرائع کہتے ہیں کہ انہوں نے بدھ کو اپنا استعفیٰ اسپیکر کو بھجوا دیا تھا۔ سری لنکن آئین کے بعد اس صورت میں نئے صدر کے انتخاب تک اسپیکر کو قائم مقام صدر بنایا جائے گا۔ راجا پکشے کا خاندان، جس سے وزیر اعظم مہندرا راجا پکاسا بھی تعلق رکھتے ہیں، سال ہاں سال سے ملکی سیاست پر غالب رہا ہے، اور بڑی تعداد میں سری لنکن عوام ان کو موجودہ مسائل کی وجہ قرار دیتے ہیں۔
جیسا کہ پاکستان میں نواز شریف خاندان۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ ہم کسی کی غلامی نہیں کرنا چاہتے، لیکن اپنی آزادی کے لیے آزاد خارجہ پالیسی کے تحت پوری دنیا سے دوستی چاہتے ہیں۔ عمران خان نے کہا ہے کہ جب معیشت آگے بڑھ رہی تھی تو بیرونی سازش کر کے ہماری حکومت گرائی گئی۔ ہر دور میں یزید ہوتے ہیں جو خوف دہشت پھیلا کر عوام کو غلام بناتے ہیں۔ سب سے بڑا بت خوف کا ہے۔ قوم سے کہتا ہوں کہ اسے توڑنا ہے، کسی سے نہیں ڈرنا۔ ہم کسی کی غلامی نہیں کرنا چاہتے، لیکن اپنی آزادی کے لیے آزاد خارجہ پالیسی کے تحت پوری دنیا سے دوستی چاہتے ہیں۔ ہم امن میں امریکہ کے ساتھ ہیں، جنگ میں نہیں۔ دوستی کے لیے تیار ہیں مگر غلامی کے لیے کبھی کھڑے نہیں ہوں گے۔ ہم 2.5 سال IMF پروگرام میں تھے، ہم نے تو قیمتیں نہیں بڑھائیں۔ دنیا میں تیل کی قیمتیں اوپر جا رہی تھی، ہم نے لوگوں کو مہنگائی سے بچایا، ہم نے مہنگائی کو روک رکھا تھا۔ ہمارے دور میں پاکستان سب سے سستا ملک تھا۔ لیکن شہباز شریف بتاؤ، اب تو عالمی منڈی میں تیل کی قیمت ہمارے دور سے بھی کم ہو چکی ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ ٹیکسٹائل میں ریکارڈ پروڈکشن ہوئی، زراعت کے شعبے میں ریکارڈ پیداوار ہوئی، کسانوں کی پالیسی بنائی، قانون بنا کر کسانوں کو شوگر مافیا سے پوری رقم دلوائی۔ نون لیگ کا کہنا ہے کہ عمران صاحب لاڈلا بننے کی کوشش میں قانون اور ضابطے کے سامنے سر جھکانے کو تیار نہیں۔ عمران خان خود کو قانون سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو قانون کے تابع نہیں سمجھتے۔ عمران صاحب ووٹ چور ہیں، ووٹ کا محافظ بننے کی اداکاری نہ کریں۔ ابھی ضمنی الیکشن ہوئے نہیں اور عمران صاحب کا ماتم شروع ہو چکا ہے۔ عمران خان اور ان کی جماعت اقتدار کی طرح آج بھی الیکشن کمیشن کو دھمکیاں اور گالیاں دے رہی ہے۔ عمران خان الیکشن کمیشن کو روز گالیاں اور دھمکیاں دیتے ہیں۔ نون لیگ کا مزید کہنا تھا کہ درخواستیں بھی دے رہے ہیں۔ عمران خان نے الیکشن کمیشن کے واضح احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے انتخابات میں مہم چلائی۔ ان کے وزراء الیکشن مہم میں پیسے تقسیم کرتے رہے تھے، ترقیاتی اسکیموں کا اعلان کرتے تھے اور دھاندلی کرتے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے تھے۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں بڑھتے کورونا کیسز کی لہر اس بات کا ثبوت ہے کہ کورونا کی وبا کا خاتمہ ابھی قریب نہیں ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے وارننگ جاری کی ہے کہ کورونا وبا ابھی خاتمے کے قریب نہیں ہے۔ دوسری جانب وائٹ ہاؤس نے کورونا کے نئے ویرینٹ BA.5 سے نمٹنے کے لیے بوسٹر شاٹس لگوانے اور ٹیسٹ کروانے کی نئی مہم شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ چائنا میں کورونا کیس رپورٹ ہونے پر شہر وگانگ میں 3 دن لاک ڈاؤن لگا دیا گیا ہے، جس میں صرف ایمرجنسی کی صورت میں لوگوں کو گھر سے نکلنے کی اجازت ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ بحر اسود سے اناج کی ترسیل کو ممکن بنانے کے لیے ہم نے سر توڑ کوشش صرف کی ہے۔ در حقیقت ہم نے اس پر بہت کام کیا ہے، لیکن ابھی بھی ہمیں ایک طویل فاصلہ طے کرنا ہے۔ خوراک کے بحران کے حل کے لیے وزارت دفاع کا وفد روس کے دارالحکومت ماسکو گیا اور روسی فوجی وفد سے ملاقات کی، اور پھر یوکرین کا فوجی وفد وزارت قومی دفاع آیا۔ ان تمام ملاقاتوں کے بعد ترکی، روسی فیڈریشن اور یوکرین کی وزارت دفاع کے فوجی وفود اور اقوام متحدہ کا وفد استنبول میں سمندری راستے سے بین الاقوامی منڈیوں میں یوکرین کی بندرگاہوں میں اناج کی محفوظ ترسیل کے لیے بات چیت کرے گا۔ امریکی خلائی تحقیقاتی ادارے ناسا نے خلائی دوربین جیمز ویب کی مدد سے اربوں سال پرانے ماضی میں جھانک کر قدیم کہکشاؤں کی پہلی رنگین تصویر جاری کر دی ہے۔ گزشتہ سال 25 دسمبر کو خلا میں بھیجی گئی دوربین جیمز ویب جیسے 21ویں صدی کا سب سے بڑا سائنسی منصوبہ قرار دیا گیا تھا۔ اس کی مدد سے حاصل ہونے والی پہلی رنگین تصویر جاری کر دی گئی ہے۔ $10 ارب کی لاگت سے تیار ہونے والی جیمز ویب ٹیلی اسکوپ کو ہبل ٹیلی اسکوپ کا جانشین قرار دیا گیا تھا۔ اس سے پہلے امریکہ کے خلائی ادارے ناسا نے یہ اعلان کیا تھا
کہ اس ماہ دنیا کو کائنات کی ایسی گہری تصویر دکھانے جا رہا ہے جو اس سے پہلے کھینچی گئی اور نہ ہی کسی نے دیکھی۔ یہ تصویر ایک نئی ویب سپیس ٹیلیسکوپ کے ذریعے کھینچی گئی ہے۔ یہ ایک ایسی تصویر ہے جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی۔ اسرائیلی حکومت نے اعلان کیا تھا کہ اس نے 6 فلسطینی انسانی حقوق کی تنظیموں کو تخریب کار تنظیموں کی فہرست میں شامل کیا ہے، اور دعویٰ کیا تھا کہ ان کا فلسطینی عوامی نجات محاذ سے تعلق ہے۔ بیلجیم، ڈنمارک، فرانس، جرمنی، آئرلینڈ، اٹلی، ہالینڈ، اسپین اور سویڈن نے مشترکہ تحریری بیان میں کہا ہے کہ تخریب کاری کا الزام بڑی سنجیدگی اور احتیاط کے ساتھ لگایا جانا چاہیے، اور اسرائیل نے تخریب کار تنظیموں کے طور پر تسلیم کردہ سول تنظیموں کے حوالے سے کوئی اہم معلومات فراہم نہیں کی ہیں۔ اگر اسرائیل تخریب کاری کے الزامات سے متعلق دستاویزات پیش کرتا ہے تو ہم مناسب کارروائی کریں گے، اور اگر کوئی دستاویز پیش نہ کی گئی تو ہم ان تنظیموں کی حمایت جاری رکھیں گے۔ دوستو، 1863 میں لندن کی گلیوں میں ٹریفک کو کم کرنے کی کوششوں کے سلسلے میں دنیا کی پہلی زیر زمین لائن میٹروپولیٹن ریلوے کا آغاز کیا گیا۔ ابتدا میں تو لندن میں بنایا گیا انڈر گراؤنڈ پٹریوں پر مشتمل تھا جو سطح زمین سے تھوڑی نیچے کھودی گئی تھی اور ان کو اوپر سے ڈھانپ دیا گیا تھا، لیکن جیسے جیسے ٹیکنالوجی میں جدت آئی، ٹرین کے انجن سٹیم کی بجائے بجلی سے چلنے لگے اور زیر زمین بچھی لائنیں مزید گہری ہوتی چلی گئیں۔ اب اہل لندن اپنے قدموں تلے ہلکی سی تھر تھراہٹ اس وسیع نیٹ ورک کی وجہ سے محسوس کرتے ہیں۔ ٹرینز، پاور لائنز، کیبل اور سیوریج کی لائنوں کے علاوہ انفراسٹرکچر کا ایک اور حصہ ہے جس کے بارے میں بہت لوگوں کی خواہش ہے کہ یہ بھی زیر زمین چلا جائے، اور وہ ہے سڑکیں۔ دنیا بھر میں سڑکوں کے جال کی لمبائی 6,40,00,000 کلومیٹر سے زیادہ بتائی جاتی ہے۔ جیسے جیسے دنیا کی آبادی بڑھ رہی ہے، لوگوں کی آمدنی میں اضافہ ہو رہا ہے اور زیادہ سے زیادہ لوگ گاڑی رکھنے کے قابل ہو رہے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق دنیا بھر میں سن 2040 تک گاڑیوں کی تعداد 2 بلین تک ہو جائے گی، جس سے ٹریفک کا مجموعی لیول 50% سے بڑھ جائے گا۔ ٹریفک کا ہجوم نہ صرف وقت کے ضیاع کا باعث بنتا ہے، امریکی ڈرائیورز اوسطاً ہر سال 54 گھنٹے ٹریفک میں پھنس کر گزار دیتے ہیں، بلکہ یہ ماحول کے لیے بھی نقصان دہ ہے کیونکہ اس دوران زیادہ ایندھن جلتا ہے، کاربن کا اخراج ہوتا ہے اور فضائی آلودگی بھی ہوتی ہے۔ ایلون مسک نے کہا تھا کہ ٹریفک روح کو تباہ کرتی ہے، یہ روح کے لیے تیزاب کی مانند ہے۔ ایلون نے کہا کہ کوئی چیز ہے جو کہ میرے خیال سے اس ٹریفک کے مسئلے سے نجات دلا سکتی ہے، اور وہ ہے کہ بہتر شاہراہوں کے لیے کھدائی کریں اور سڑکوں کو زیر زمین بنائیں۔ ایلون مسک کے علاوہ کسی نے بھی یہ تجویز نہیں دی کہ دنیا کی ہر سڑک کو زیر زمین کر دیا جائے، لیکن اگر ہم ان سب کو زیر زمین منتقل کر دیں تو کیا ہوگا؟ دنیا میں اگر زمین کی سطح پر سڑکیں نہ ہوں تو اس کا فوری اثر تو یہ ہوگا کہ پوری دنیا میں بہت زیادہ فالتو جگہ بچ جائے گی۔ دیہی علاقوں میں اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ زیادہ زمین کاشتکاری کے لیے دستیاب ہوگی، جنگلی حیات بڑھانے میں مدد ملے گی اور اس سے ہوا سے کاربن کے اخراج میں مدد ملے گی۔ اسی طرح جانوروں اور گاڑیوں کے درمیان ٹکراؤ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ سڑکوں کو زیر زمین رکھنے سے جانوروں اور گاڑیوں کا ٹکراؤ کم ہو جائے گا۔ اس کی وجہ سے پبلک ٹرانسپورٹ میں ایندھن کی بجائے الیکٹرک ٹرانسپورٹ کے استعمال کا راستہ بھی کھلے گا۔ اب بڑا سوال یہ ہے کہ کیا بہت سے لوگوں کے لیے زیر زمین سڑکیں ٹریفک کے مسئلے کا حل کر دیں گی؟ ماہرین کا کہنا ہے کہ ممکنہ طور پر ایسا ہو سکتا ہے۔ اگر زمین کے اوپر شاہراہوں کو زیر زمین بنا دیا جائے تو بھیڑ کم ہو جائے گی۔ آٹومیٹک کاریں جو مسلسل اور کنٹرول ایبل رفتار سے چل رہی ہوتی ہیں، وہ زمین پر گاڑیوں کے رکنے اور سٹارٹ کرنے کے ٹائم کے مسئلے کے حل کی صورت میں بہتری لا سکتی ہیں۔ آپ اپنا فون استعمال کر کے رائڈ شیئر پر کال کر سکتے ہیں جو کہ فوری طور پر آپ کے لیے چل پڑے گی، تاہم دنیا اب خود کار گاڑیوں سے کئی برس کی دوری پر ہے۔
جس کی وجہ سیفٹی مسائل ہیں، اور کچھ رپورٹس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خود کار گاڑیوں کی وجہ سے ٹریفک مزید بدتر ہو سکتی ہے، کیونکہ شاید لوگ بنا ڈرائیور کے کار کو پبلک ٹرانسپورٹ پر ترجیح دیں۔ زیر زمین ڈرائیونگ کا تجربہ شاید آسان ہو، کیونکہ اس کے ذریعے بہت سے لوگ ناخوشگوار موسم جیسا کہ شدید گرمی یا سردی یا بارش میں زمین کے اوپر ڈرائیونگ کرنے سے کتراتے ہیں۔ زیر زمین انفراسٹرکچر کے بارے میں یہ بھی سامنے آیا ہے کہ اس کو زلزلے سے نسبتاً کم خطرہ ہوتا ہے۔ چلی میں سن 2010 میں شدید زلزلے کے نتیجے میں زمین کی سطح پر تو تباہی ہوئی تھی، تاہم زیر زمین میٹرو سسٹم کو نہ ہونے کے برابر نقصان پہنچا تھا۔ دوسری طرف اس کے نقصانات بھی ہیں۔ اگر کوئی شخص اکیلا ہو اور وہ رات دیر تک ڈرائیونگ کرے تو یہ اس کے لیے خوفناک ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ اکیلے ہوتے ہیں۔ لاکھوں گاڑیاں جو ایندھن میں زیر زمین چلتی ہیں وہ بھی صحت کے لیے خطرہ ہے۔ یہاں اچانک آگ لگ جانے کی صورت میں حادثے کا خطرہ بہت زیادہ رہتا ہے۔ یہ زیر زمین ہونے کی وجہ سے نتائج کے اعتبار سے بھی اہم ہوگا، کیونکہ وہاں آگ سے لگا دھواں خود سے باہر نہیں نکلے گا۔ دنیا بھر میں ہر سال 3,85,000 کے قریب لوگ قبل از وقت وفات پا جاتے ہیں، جس کی وجہ فضائی آلودگی ہے۔ اگر سڑکوں کا نظام زیر زمین کر دیا جائے تو اس سے گاڑیوں کی وجہ سے زمین کی فضا میں آلودگی تقریباً ختم ہو جائے گی، لیکن یہ موٹر وے کی نسبت زیادہ خرچ والا کام ہے۔ اس میں نہ صرف کھدائی مہنگی ہے بلکہ بہت سا پیسہ کنکریٹ پر بھی لگتا ہے۔ تازہ ہوا کی فراہمی کے لیے پنکھے لگانا اور روشنی کا انتظام کرنا بھی اس میں شامل ہے۔ انہیں 24 گھنٹوں تک چلنا ضروری بھی ہوتا ہے۔ امریکی شہر کنگسٹن میں شادی کی تقریب میں دلہن نے مذاقاً تھوڑا سا کیک دولہے کے منہ پر لگا دیا، جس پر دولہے نے غصے میں آ کر پورا کیک دلہن کے منہ پر دے مارا، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگی۔ اس ویڈیو کو 28 لاکھ سے زائد بار دیکھا جا چکا ہے، اور صارفین نے دلہا ٹونی کے شدید رد عمل کو زیادتی قرار دیتے ہوئے دلہن سے ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹس پر سامنے آنے والے تبصروں میں دلہن کو مشورہ دیا گیا ہے کہ اس آدمی سے ابھی سے جان چھڑا لو تو بہتر ہے۔ ایک اور شخص کا کہنا ہے کہ اگر اس نے لوگوں کے سامنے یہ حرکت کی ہے تو وہ اکیلے میں کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ دوستو، کہاوت مشہور ہے کہ ایک سیب روزانہ ڈاکٹر سے دور رکھتا ہے، لیکن یاد رہے کہ اگر سیب جیسے صحت بخش پھل کی زائد مقدار کھائی جائے تو اس کے بھی مثبت اثرات رونما ہو سکتے ہیں، کیونکہ زیادتی ہر شے کی بری ہوتی ہے۔ سیب وٹامن سی، ریشوں یعنی فائبر اور پوٹاشیم کا خزانہ ہوتا ہے، اور اپنے گوناگو غذائی اجزاء کی وجہ سے جسمانی صحت پر انتہائی مثبت اثرات مرتب کرتا ہے۔ لیکن بعض صورتوں میں ضرورت سے زائد سیب کھانے سے جسم پر منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ روزانہ 1 سے 2 سیب کھانا مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ روزانہ 20 سے 40 گرام فائبر بہت ہے، تاہم اگر کوئی 70 گرام سے اوپر فائبر کھاتا ہے تو اس سے نقصان ہو سکتا ہے۔ 70 گرام کا مطلب ہے کہ آپ کو 15 سیب روزانہ کھانے ہوں گے، جو بالفاظ دیگر ناممکن ہے۔ ضرورت سے زائد سیب کھانے سے آپ کا وزن بڑھ سکتا ہے اور انسان موٹاپے کی جانب چل پڑتا ہے۔ جسم میں کاربوہائیڈریٹس بننے سے جسم اسے صرف کرنے میں لگ جاتا ہے، اور دوسری جانب چربی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ سیب اپنی فطرت میں تیزابی ہوتے ہیں اور ان کا رس دانتوں کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ غذائیت کے ماہرین تو یہاں تک کہتے ہیں کہ زیادہ سیب دانتوں کے لیے یہ سافٹ ڈرنک سے زائد نقصان دہ ہو سکتے ہیں، اس لیے ان کا مشورہ ہے کہ سیب کو پچھلے دانتوں سے کھائیں اور پھل ختم کرنے کے بعد دانتوں کو اچھی طرح صاف کیجیے۔ لیکن دوستو، یاد رہے کہ روزانہ 1 یا 2 سیب کھانا دانتوں کے لیے کسی طرح بھی مضر نہیں ہے۔ جن افراد کو متلی معدے کی گرانی کی شکایت ہو انہیں کم سیب کھانا چاہیے۔ کمزور نظام ہضم رکھنے والے اس پھل کی کم مقدار کھا سکتے ہیں، تاہم دوستو زیادتی تو ہر شے کی بری ہی ہوتی ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔